اللہ تعالیٰ مومن مسلمانوں سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم یہ بھی پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، اس جسم سے تمام نیک اور صالح اعمال کرتے رہو، نافرمانی سے بچتے رہو، اور تیرا دل و دماغ اور سوچ بھی اسلام میں پوری داخل ہو جائے۔ اگر آپ کی سوچ اور آپ کا ارادہ اور آپ کی فکر اسلامی نہ ہو تو تب بھی آپ کامل اور مکمل مومن مسلمان نہیں بن سکتے ہو۔ اور ایک واقعہ فقہاء نے لکھا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک مومن مسلمان تھا، عالم تھا، پرہیزگار تھا، پارسا تھا، بہت نیک اور صالح تھا، لیکن وہ ایک بات کیا کرتا تھا، جب اپنی گھر والی سے حاجت پوری کر لیتا تو وہ ایک بات کرتا، عیسائیت میں ایک چیز اچھی ہے کہ نہانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس عالم کی یہ تمنا تھی کہ اسے مدینہ منورہ میں دفن کیا جائے، اور اسی طرح تیسری طرف ایک عیسائی لڑکی جو ایک مسلمان شخص سے وہ ٹیوشن پڑھا کرتی تھی، وہ مسلمان ہو گئی ماں باپ سے چھپ کر، اور اسی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ عیسائیوں نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا کہ عیسائیوں کے قبرستان میں اسے دفن کر دیا۔ وہ عالم وفات پا گئے، اتفاقاً وہی مدینہ منورہ میں اسے دفن کیا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ اس عالم کی قبر کھودنی پڑی، کسی سے کچھ گر گیا تھا، جو بھی تھا۔ جب اس عالم کی قبر کو کھودا گیا تو وہاں پر وہ عیسائی لڑکی پڑی ہوئی تھی، تو شور مچ گیا، دور سے لوگ آ گئے، کیا مسئلہ ہے، کیا اتفاق سے اس عیسائی لڑکی کو جو مسلمان ہوئی تھی چھپ کر، اسے ٹیوشن پڑھانے والا وہ استاذ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا میں تو اس بچی کو جانتا ہوں، یہ میرے پاس پڑھا کرتی تھی، چھپ کر مسلمان ہوئی اور فلاں دن فوت ہوئی، اتنا عرصہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کہاں کی ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ کی۔ وہاں گئے، اس کی قبر کھودی تو وہاں وہ عالم پڑا ہوا تھا۔ تو اس عالم کی بیوی سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تو بہت نیک اور بزرگ انسان تھا، یہ کیسے یہاں پر آ گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا شوہر، میرا خاوند بہت نیک اور صالح تھا، میں نے اس سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی نہ سنی جو قرآن اور حدیث اور اسلام کے خلاف ہو۔ البتہ ایک بات اس کے منہ سے نکلا کرتی کہ عیسائیت بھی کیا مذہب ہے، نہانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ اپنے گریبان میں سوچے تو ہم دن بھر ہزاروں باتیں ایسی زبان سے نکالتے ہیں، تو کیسے ہمارا دل و دماغ، ہمارا جسم پورا کا پورا اسلام میں داخل ہے؟ پھر ہمارے ساتھ کون سا معاملہ ہوگا جب اتنے بڑے عالم نیک بزرگ انسان ہیں، جس کی بزرگی اور جس کے نیک اور صالح ہونے کی گواہی سارے لوگ دے رہے ہیں، لیکن قبر کی حالت تو کس کو پتہ تھی؟ عالم برزخ کی کیفیت کسے معلوم تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور اسے کیا معلوم تھا کہ میرے زبان سے جو نکل رہا ہے اس کا مجھے کیا صلہ ملا کہ قبر کے اندر؟ ایسے ہم ہزاروں باتیں زبان سے نکالتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ قبر کے اندر عالم برزخ وہ معاملہ پھر بدل جاتا ہے۔